إن الحمد لله وحده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وغمنا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اما بعد اللہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین تمام قدرتوں کا وہ عطا کرنے سے متعلق ہوں، وہ شفائے کاملہ اور عاجلہ دینے سے متعلق ہوں، وہ روزی رزق دینے سے متعلق ہوں، وہ قدرتیں مشکلیں حل کرنے والی مشکل کشائی کی ہوں، حاجت روائی کی ہوں، غریب نوازی کی ہوں،
ہر طرح کی قدرتوں کا مالک اکیلا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ایسی ذات ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر شرک کی قسمیں جو گزشتہ اقوام نے اختیار کی، جو اس کے بعد ہوتی رہیں، جو آج ہو رہی ہیں، جو قیامت تک غیر اللہ کو جس بھی انداز سے اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے، اللہ کی صفات اور کمالات میں شرک کرنے والے، جس ہستی جس ذات کو، چاہے وہ بندہ ہو، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، آگ ہو، خلائق میں سے کچھ بھی ہو، وہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ جتنے بھی غیر اللہ ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ اللہ اکبر! وہ سب کی سب اللہ رب العالمین ہی کی اس کاریگری کا ایک حصہ ہے۔ اور جب وہ نہیں تھے، اللہ رب العالمین حی لا یموت، وہ اس وقت بھی تھا، اور جب وہ ہستیاں اس دنیا سے مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، چلی گئیں، یا آئیں گی اور چلی جائیں گی، اس کے بعد بھی لا یموت، اللہ ایسی وحدہ لا شریک ذات ہے کہ اللہ اس کے بعد بھی ہوگا۔ اللہ ایسا الہ ہے، ایسا معبود برحق ہے کہ جس کو بھی اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے جملہ کمالات میں جو بھی گمراہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے شریک کیا گیا یا آج کیا جاتا ہے یا اس کے بعد بھی کیا جائے گا، ان سب کی حیثیت یا بتوں کی ہے، بے جانوں کی ہے، یا پھر اموات غیر احیاء۔ قرآن مجید ہمیں یہ نصیحتیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات کی وحدہ لا شریک حیثیت سے، لیس کمثلہ حیثیت سے اللہ تعالی ہمیں پہچان معرفت نصیب فرما دے، اور اللہ کی ایسی پہچان مجھے اور آپ کو اور اس امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر مرد و زن کو ہو جائے کہ اس کے بعد اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکانے کو تیار نہ ہو، اپنے ہاتھوں کو دستے سوال دراز کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے سوا یا اللہ کی ذات کے ساتھ بھی کسی کے سامنے یہ دستے سوال، دعائیہ کلمات ہم کسی کے لیے بھی نہ کہہ سکیں۔ جب پکاریں اللہ رب العالمین اکیلے کو وحدہ لا شریک کی حیثیت سے پکاریں، اللہ ہم سب مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حقیقی محبت اس امت کو نصیب فرما دے کہ آپ کی محبت سے سرشار ہو کر مسنون درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ اپنی کروڑ ان گنت رحمتیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی برکھا نازل فرماتا رہے، اور ہمیں اس امت محمدیہ کے ہر مرد و زن کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے مسنون درود و سلام پڑھ کر اپنی محبت کو نبھاتے چلے جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے سچے وفادار جانثار تابع دار بن کے ہم زندگی گزاریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی دین شریعت کو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ کرنے کے کام ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیے ہیں، ہم مضبوطی سے ان کو پکڑنے والے بن جائیں، چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے، چاہے قوم برادری چاہے نہ چاہے، چاہے ہمارا مفاد اس سے مخالف ہو، مگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کرنے کی ترتیب کو ایسے اختیار کریں کہ اس راستے کو چھوڑ کر، اس عمل کو چھوڑ کر، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ لین میں، نہ دین میں، کسی بھی حالت میں، امن میں، جنگ میں، ہم کسی بھی کیفیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کی ایسی سچی وفاداری تابعداری نصیب فرمائے۔ اللہ کریم
ہمیں اپنے حبیب کے محبوب صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، ان کی عظمت و تعظیم کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی مدح سرائی، جن کی شان بیان کرنا خود اللہ رب العالمین کی سنت ہے، جن کی تعریف، جن کے اوصاف کا بیان قرآن مجید میں، اور صرف قرآن مجید میں ہی نہیں، جو سورۃ الفتح کی آخری آیات کا حصہ کے سامنے تلاوت کیا وہ گواہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی مضبوط ترین دلیلوں والی خالص ترین اللہ کی کتاب، کتاب اللہ گواہ ہے کہ ان اصحاب رسول کی عظمت و شان یہ ہے کہ ان کے تذکرے تورات انجیل میں اللہ رب العالمین نے مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، انہوں نے اس دنیا میں جب پیدا ہونا تھا، جب جوان ہونا تھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا تھا، کسی نے کسی عمر میں، کسی نے کسی عمر میں، اور کب انہوں نے وہ ہجرتوں کے، مکے کی صعوبتوں کے، اس کے بعد انصار بن کر یا مہاجر بن کر، اللہ کے حبیب کے ساتھی بن کر بدر و حنین کو گرم کرنا تھا، یہ کب کرنا تھا؟ سینکڑوں سالوں بعد۔ مگر مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ ان کی تعریف بیان کر چکا۔ کب؟ بہت کئی سو سال قبل تورات اور انجیل کے اندر اللہ ان کی شان بیان کر چکا۔ اللہ ان کی عظمت و تعظیم سمجھنے کی مجھے اور آپ کو، اس امت محمدیہ سے وابستہ ہر مرد و زن کو، عالم کو، طالب علم کو، ہر ایک کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم عظمت صحابہ کو دل و جان سے سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کے مطابق عظمت صحابہ کے ساتھ ساتھ دفاع صحابہ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور وہ رنگ جو انہوں نے اپنے اوپر چڑھایا، صبغۃ اللہ کہہ کر اللہ نے جس کی طرف اشارہ کیا، اللہ وہی رنگ مجھے اور آپ کو انہی صحابہ کرام کے طریقے پر ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا کی حقیقی مثال بنتے ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو وہی اپنا رنگ، اپنے حبیب کی سچی وفاداری، تابعداری کا رنگ، اسلام کے لیے جان نثاری کا رنگ، اللہ اکبر، اپنے مفادات کو قربان کرنے کا رنگ، ایثار و قربانی کا رنگ، آپس کی محبت، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس درجے کو پہنچ جائے کہ مجھے یا آپ کو کوئی حاجت ہو مگر ہم اپنی حاجت کو قربان کریں، اپنے وسائل اپنے مسلمان بھائی پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں، نہ کہ ایک دوسرے سے ہاتھ روکیں، نہ کہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت میں بڑھنے کے بجائے الٹا ہاتھ کھینچنے کی آج کی جو کیفیت ہے، یہ اخوت اسلامی کے خلاف جو ہمارا آج کا طرز عمل ہے، اللہ ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، ایک مثال دے کر میں اپنی بات سورہ فاتحہ کی ان آیات کی طرف لے کر آؤں گا کہ ہم سب الحمدللہ اعلیٰ تعلیم دور کی بات، بڑے ہنر، بڑے کاروبار کے ساتھ وابستہ ہونا دور کی بات، یہ جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، یہ نابالغ بچے جو بیٹھے ہیں، یقین کیجئے یہ تو اتنی سہل آسان بات ہے، ان بچوں کو بھی معلوم ہے، ان بچوں کو بھی معلوم ہے، مگر مجھے اور آپ کو اپنی توجہ سیدھی کرنی ہے۔ اتنی آسان بات، کوئی کہے مجھے جانا ہے کوئٹہ اور بیٹھ رہا ہے، جو گاڑی ہب چوکی کی طرف جاتی ہے اس پہ نہیں بیٹھ رہا، وہ بیٹھ رہا ہے جو گاڑی لاہور لے کر جا رہی ہے اس گاڑی میں، اور کہے کہ میں کوئٹہ جا رہا ہوں، اس بچے سے پوچھیں گے تو یہ بولے گا یہ غلط کام ہے، یہ کبھی کوئٹہ نہیں پہنچے گا، ایسا ہی ہے بیٹا، اتنے سے بچے کو معلوم ہے۔ اب آپ سوچئے اس نقطے کو دماغ میں رکھتے ہوئے، اتنا آسان سا نقطہ، مگر ہماری مسلمانوں کی اکثریت اس نقطے سے بھی بے بہرا ہے۔ اللہ کے معاملے میں ہم قرآن میں اور ہر نماز میں یہ تلاوت کرتے ہیں دعا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا،
صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، مجھے زندگی کے خوشی غمی، عبادت، معیشت، معاشرت، سارے معاملات میں یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ خود قرآن بتاتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایسا عظیم راستہ ہے کہ اس پہ چلنے والوں پر اللہ کا انعام ہوا۔ اس کا بھی جواب قرآن سے لیجئے، کن پہ اللہ تیرا انعام ہوا؟ قرآن ہمیں بتلاتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 طبقے ہیں جن پہ اللہ کے انعامات نازل ہوئے۔ اب آپ اس بچے کی آسان سی مثال کو یہاں لائیے، ہم اللہ سے دعا تو کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں تو صراط مستقیم ایسا راستہ عطا فرما، ایسے راستے پر چلا دے۔ یا اللہ رب العالمین، جس پہ چلنے والوں پہ انعام ہوا، کون ہے جن پہ انعام ہوا؟ انبیاء کا کردار، صدیقین کا کردار، شہداء کا کردار، صالحین کا کردار۔ یا اللہ اس راستے پر ایسے کردار والا یا اللہ ہمیں بنا دے۔ دعا تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور زندگی میں آپ اور میں ذرا جھانک کر تو دیکھیں، جانا کوئٹہ ہے اور بیٹھے ہوئے کس گاڑی میں ہیں؟ میرے اور آپ کے زندگی کے معمولات میں میں نے، آپ نے پچھلے دن، پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے، پچھلے سال کب یہ سوچا تھا کہ میں نے بھی مر جانا ہے؟ رب کو میں کیا جواب دوں گا؟ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، کیا یہ صراط مستقیم کے مطابق ہے؟ یہ فرقہ واریت ہے یا اللہ کے حبیب کی اطاعت گزاری ہے؟ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ دنیا داری، مفاد پرستی، اللہ کے دین سے بے راہ روی اور دنیا کی ایسی ترتیب ہے کہ جو صراط مستقیم کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے؟ میں ان سب چیزوں کو چھوڑوں، یہ میں نے اور آپ نے کب؟ ہماری اکثریت ذرا اس پر غور کرے۔ ہاں اللہ کی توفیق سے ہم میں سے چند لوگ ہیں، قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تؤمنون، کہ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی اصلاح کی طرف کمر بستہ ہیں، مگر اکثریت ہماری اس معاملے میں بڑی کمزور ہے کہ جانا تو چاہتے ہیں کوئٹہ، اور بیٹھنے کے لیے پسندیدہ راستہ اور سواری ہے جو کوئٹہ کے مخالف دوسرے روڈ پر جا رہی ہے۔ جانا ہے صراط مستقیم پر، لگنا ہے اس راستے پر جس پہ اللہ کا انعام ہوا۔ وہ راستہ انبیاء کا ہے، وہ راستہ صدیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسوں کا ہے، وہ شہداء، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر عثمان غنی، حیدر کرار، حسن حسین اور دیگر سید الشہداء سمیت یہ سارے عظیم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا راستہ ہے، اور والصالحین اور دیگر جو صحابہ جو شہادت کے بجائے بستر مرگ پہ جن کی موتیں ہوئیں مگر زندگی اللہ کے حبیب کی اطاعت گزاری، تابع داری میں گزر گئی، نیت صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی تابع داری تھی، اللہ کی رضا مطلوب تھی، اس انداز سے والصالحین انہوں نے اپنی زندگی کو سادگی سے گزارا، مفاد پرستی کے بجائے خدا پرستی پہ گزارا، فرقہ واریت کے بجائے اللہ کے نبی کی تابع داری پہ گزارا، آپس کے انتشار اور ایک دوسرے کے حسد کینہ بغض کے بجائے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور آپس میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی صورت میں گزارا کہ کفار کے ساتھ تو وہ میدان کارزار میں ایسے نڈر اور جری اور شدید تھے کہ ویسی مثال پہلے کبھی کسی کی نہ تھی، بعد میں قیامت تک کوئی اتنا اعلیٰ درجے کا نہ ہوگا، اور آپس میں ایسے رحم دل، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اگر کسی بھی بات پر آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی طرح کی اونچ نیچ، اور جیسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت ملی، آپ کے سامنے سے ملی یا آپ کی حدیث کسی نے سنا دی اور نصیحت ملی، تو فوراً ہی یہ صحابی دوسرے صحابی سے، دوسرا پہلے سے کہتا ہے بھائی آپ مجھے معاف کر دیجئے، ساری غلطی میری ہے، دوسرا پہلے سے یہی بات کہتا ہے، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی رحم دل، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، محبت کی اعلیٰ ترین تعلق داری ان کی تھی۔ میں اور آپ بھی ذرا سوچیں، کیا اللہ سے جو راستہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر مانگ رہے ہیں، کیا میں اور آپ بھی اسی راستے کو اپنا آئیڈیل بنا
بنا کے بیٹھے ہیں یا ہم نے آئیڈیل زندگی میں بنایا ہے؟ فیشن والوں کو دنیا میں جن کے گھروں اور دکانوں اور بنگلوں کی ایک سے بڑھ کر ایک دوڑ لگی ہے، کیا میرا آئیڈیل، آپ کا آئیڈیل، آج کے نوجوان کا آئیڈیل ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر ہے، یا ہمارے آئیڈیل جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کا لایا عمل سیٹ کر رہے ہیں، جن کو دیکھ کر ہم اپنی تعلیم سے لے کر تربیت تک، گھر کے ماحول سے لے کر کاروبار تک، جن کے مطابق جس سوچ، جس منزل کو پانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، تو یقیناً ہماری اکثریت کی رپورٹ کیا آئے گی؟ وہ رپورٹ جو اپنے دل سے اخلاص سے لیجئے، وہ یہ آئے گی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو امیر المومنین تھے، اس اعلیٰ ترین انسانیتی عہدے پر فائز تھے، اور ان کی کمائی کیا تھی؟ ان کی کمائی پہلے تو لینے کو تیار نہیں، پھر جب صحابہ کرام نے ان کو بہت ہی زیادہ مجبور کیا کہ نہیں نہیں آپ بس وقف ہو جائے اور آپ اپنا ایک وظیفہ مقرر کریں، تو وظیفہ مقرر کرتے ہیں پورے اہل مدینہ میں جو سب سے کم دہاڑی دار مزدور کی دہاڑی ہے، کہتے ہیں بس یہی میری دہاڑی لگے گی۔ اللہ اکبر! اتنی سادہ زندگی، اور اس کے بعد حالت آتی ہے موت کے قریب، طبیعت خراب ہے، اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں بیٹو میرا فلاں فلاں وہ جو زمین کا ٹکڑا پڑا ہے اس کو جا کر بیچ دو، اور اس کو بیچ کر یہ میرے 2.5 سالہ دور خلافت میں یہ جو 12 مہینے، 12 دونی 24 اور 6 30 تقریباً جو یہ اتنے مہینوں کی انہوں نے دہاڑیاں لگائیں، میری تنخواہ بنائی، وظیفہ بنایا، یہ سارے پیسے واپس بیت المال کو کر دو۔ کیا میرا اور آپ کا انداز معیشت کا اللہ رب العالمین کی اس طرح رضا کو مطلوب رکھتے ہوئے دنیا کے بجائے آخرت کو پر نظر رکھتے ہوئے ہے؟ اور پھر دوسری چیز دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس سادگی کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک میں اور آپ ہیں کہ فیشن سے نیچے ہمارے کام کوئی نہیں۔ آج کا نوجوان بال کس انداز سے بنا رہا ہے، اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، تمہاری چال ڈھال کس کے جیسی ہو گئی؟ نماز میں تم بچے ہو کر بھی، نوجوان ہو کر بھی، بزرگ ہو کر بھی، مرد ہو کر بھی، عورت ہو کر بھی کہہ تو رہے ہو اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ چلا مجھے سیدھے راستے پر، میں چلنے کو تیار پھر بھی نہیں، میں دعا تو کر رہا ہوں یا اللہ رب العالمین مجھے اولاد عطا فرما، شادی کرنے کو میں تیار نہیں، کہاں سے اولاد ملے گی؟ بھائی سنت طریقہ اختیار کر، اس کے بعد اللہ سے دعا کر، اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کر۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ ایک باپ کی دعا ہے، ایک شوہر کی دعا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس ٹریک پر لانے کو تیار نہیں ہیں جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہم اپنی زندگی میں آئیڈیل اللہ کے انبیاء، نبی کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین کو بنانے کو تیار نہیں ہیں، اور سوچ کیا ہے؟ کہنے کی حد تک، زبان سے ادا کرنے کی حد تک اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے لیے سچی دعائیں کیجئے اور پورے شعور کے ساتھ دعا کیجئے، اپنے سامنے مثال رکھتے ہوئے کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بات کو اور واضح کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو نصیحت کی کہ دیکھو دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر کے طبقے کی طرف نظر نہیں کرنا۔ کس طرف نظر رکھنی ہے؟ فرمایا آپ نے دنیا کے معاملات میں اپنے سے نچلے طبقے کی طرف نظر رکھنا۔ دنیا میں اب آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کو کس پر نظر رکھنی ہے؟ آپ نے موٹر سائیکل سے اوپر کار، پراڈو اور گاڑیوں پہ گاڑیاں، ان پر نظر نہیں رکھنی، ورنہ اس موٹر سائیکل کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرو گے۔ یہ بھی کوئی سواری ہے؟ فلانا ڈھمکانا، ناشکری کے 20 کلمات۔ اگر اپنے سے نیچے طبقے کی طرف دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر، حکمت و دانائی سے بھرے ہوئے فرامین میں غور کر کے، تو پتہ چلتا ہے بھائی میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل تو کیا سائیکل بھی نہیں، وہ تو بسوں کے آسرے میں دہاڑی لگانے جاتے ہیں، اور واپسی پہ اگر گاڑی 2 گھنٹے بعد ملے
وہ تو اس وقت تک بیچارے اس تاپوں پہ خوار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مثال دی ہے میں نے, ایک خالی موٹر سائیکل کا مسئلہ نہیں, دنیا کے جو آسائشیں آپ کے گھر میں ہیں, آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, آپ اپنے سے نچلے طبقے کی طرف دیکھیں, شکر گزاری بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اور اگر اس کے برعکس ہم نے حدیث کی مخالفت کی, اپنے سے اوپر کے طبقے کو دیکھا جو مجھ سمیت ہماری اکثریت کر رہی ہے, اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. بھائی میرا مکان ہے تو اپنا, مگر ہے بھائی 50 گز کا, 60 گز کا میرا مکان ہے, یہ بھی کوئی گھر ہے, اس میں بس یہاں سے شروع ہو وہاں ختم ہو گیا, نہ ہم صوفہ سیٹ لے کر آ سکتے ہیں, نہ ہم اپنا فلانا ڈائننگ ہال بنا سکتے ہیں, نہ 20 اس قسم کے شکوے شکایتیں. اللہ اکبر. ہماری سوچ, اللہ قرآن میں جو نصیحت کر رہا ہے کہ تم نے سوچ رکھنی ہے, راستہ بھی اللہ سے طلب کرنا ہے, انبیاء کا, صدیقین کا, شہداء کا. یہ دنیا پرستوں کا راستہ نہیں مانگنا اللہ سے, مگر عمل کیا ہے؟ عمل ہے جانا کوئٹہ کی طرف گاڑی میں ہے, عمل ہے لاہور کی طرف کی گاڑی میں بیٹھے ہیں. مانگ صراط مستقیم رہے ہیں, اور زندگی کے معاملات میں ساری توجہ دنیا پرستی, دنیا دنیا دنیا, حب الدنیا وکراہیت الموت ہمارا ایک آج کا طرز عمل بن گیا ہے, الا ماشاءاللہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں آگے دین کے معاملے کی نصیحت کی. فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے نچلے طبقے پر مت دیکھنا. تم اگر 4 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو, 3 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہو, اگر تم نے اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھا, بھائی بہت سے لوگ ہیں خالی جمعہ پڑھتے ہیں, ہم تو 3-4 ٹائم کی پھر بھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی بھی 3-4 سے 5, اور پھر 5 کو بھی با جماعت, اور پھر وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق خشیت الہی والی نماز. خدا کی قسم یہ منزل کبھی نہیں مل سکتی ہے. نبی کی مخالفت میں کامیابی نہیں ہے, منزل ملے گی نبی کی اطاعت میں. اور وہ کیسے؟ آپ اور میں یہ دیکھیں کہ میں تو 5 ٹائم کی تو پڑھ رہا ہوں, مگر 5 ٹائم کی نمازوں میں فجر اور مغرب عشاء یہ تو بہت ہی کم جماعت سے ہوتی ہے, اور اس میں کتنی رکعتیں تو نماز نکلنے کے بعد میں پہنچتا ہوں. جبکہ میرے سامنے آئیڈیل کون ہے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, جن کی کیفیت یہ تھی کہ اذانوں کے بعد وہ اپنے گھروں سے بیگانے ہو جاتے تھے, اپنے کاروبار سے بیگانے ہو جاتے تھے. حی علی الصلاۃ, ندا لگ گئی ہے, چھوڑ دے جس کی طرف تو مائل ہے, جو کام تو کر رہا ہے, اللہ اکبر, اس سب کام سے, اس سارے تعلقات سے بڑا ہے اللہ رب العالمین. اللہ کی بڑائی کا اقرار کر لے, اور حی علی الصلاۃ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے, طریقے پہ عمل کرتے ہوئے آجا نماز کے لیے. حی علی الفلاح, چھوڑ دے یہ کام, یہ خسارے میں ڈال دے گا, فلاح کا کام مسجد میں ملے گا. حی علی الفلاح, آجا نماز کی طرف. یہ صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے, اپنے مال قربان کرنے والے, اگر ہم نے ان کی طرف نظر کی تو ہمیں اپنا عمل ہیچ نظر آئے گا, کم نظر آئے گا, جو کہ حقیقت میں ہے. مگر ہم اگر اس کے الٹ کر دیں کہ ہم اپنے سے اوپر نظر رکھنے کے بجائے کہ ابو بکر, عمر, عثمان و حیدر ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, قرآن نے شرط لگائی ہے, تو نے اپنی نظر ان پہ رکھنی ہے, تو نے اپنے عمل کو سنوارنے کے لیے آئیڈیل ان کو رکھنا ہے, صحابہ کرام کو. اگر ہدایت چاہتا ہے, اے بندے, اے بندی, اے امت محمدیہ کے ہر مرد و زن, تیرے لیے نصیحت ہے, فقد اہتدوا, ہدایت اسی صورت میں ملے گی, ان آمنوا بمثل ما آمنتم به, ان کے جیسا ایمان لانے کی, اپنے ایمان کی تجدید کی, اس انداز پہ, اس اصول پہ کوشش کرو. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین.